یوں تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے۔ دور جدید کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج دنیا جس برق رفتاری سے ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، اس سے اہل علم بخوبی واقف ہیں۔ نئے نئے علوم کے ساتھ ہی تحقیق و تدوین کا کام بھی اس قدر تیز رفتاری سے جاری ہے کہ دنیا انگشت بدنام ہے۔ فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں نے مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہیں۔ اسلام نے دیگر شعبوں کی طرح حصول علم کے معاملے میں مرد و زن کے مابین کوئی تفریق نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس معاملے میں دینی و دنیاوی علوم کی بھی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ مسلمان برائیوں سے محفوظ رہے، اسی لیے مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ برائیوں سے آگاہ بھی رہے۔ ماں کی گود کو انسان کی پہلی درسگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں وارد ہوتے ہی اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتا ہے اور تادمِ آخر جاری رہتا ہے۔ بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کا فریضہ ماں ہی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ استاد کے اندر بھی اگر ماں کی سی شفقت، محبت اور طالب علم کی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہو تو تعلیم کے تمام مراحل آسان اور پر اثر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ سکندر اعظم کی ماں ہو یا شیواجی کی جیجا ماتا۔ انگریزی زبان میں بھی اسی مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، "The hands that rock the cradle is the hand that rules the world"۔ جو ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں حقیقتاً وہی ہاتھ اس دنیا پر راج کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج دنیا کے حالات پر نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کیسے کیسے انقلابات سے دوچار ہے۔ ان حالات میں خواتین کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے گھریلو فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کے حالات سے باخبر رہنا بھی لازمی ہو گیا ہے۔ یوں تو ہر مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر خطرے سے باخبر ہو اور ایمان سمیت اپنی حفاظت خود کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک انگریز کا قول ہے، "An intelligent person is the one whose feet are planted in his country and his eyes should survey the whole world"۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، اس لیے کہ تعلیم انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ دنیا کی عظیم المرتبت شخصیات نے خواتین کے مرتبے کو سمجھا اور ان کا احترام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت کو دنیا میں مختلف کردار نبھانے ہوتے ہیں، کبھی ماں بن کر تو کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی بیٹی بن کر۔ ان تمام مدارج میں اس کی ذمہ داریاں بھی بدلتی رہتی ہیں، اسے نئے نئے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان تمام مدارج میں کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت علم اور انسانیت سے عاری ہو تو اس کی موجودگی اچھے خاصے گھر کو جہنم میں تبدیل کر سکتی ہے اور اس کا اعلیٰ کردار پورے خاندان کے لیے نعمت اور برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں تعلیم مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے عہد میں جو سماجی مسائل اور بحروب جنم لے رہے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور رہ گئی تھی۔ انسان صحیح تعلیم کے بعد ہی انسان بنتا ہے، ورنہ تعلیم اس کے لیے الزام بن کر رہ جاتی ہے۔